اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 شعبان ہے، رات 15 شعبان کی آ رہی ہے جو بہت ہی بڑی فضیلت والی ہے۔ تو اکثر میں ویڈیو بناتا تھا رات کو 10-11 بجے وہ لوڈ ہوتی تھی، تو آج میں نے کہا کہ پہلے بنا دو تاکہ یہ سب تک پہنچ جائے اور رات کی عبادت کا کچھ فائدہ لوگوں کو پہنچے، اور یہ فضیلت والی رات فائدہ اٹھائیں لیکن اکیلے نہ اٹھائیں۔ اپنے وہ تمام عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی وفات پا گئے، والدین جو ہو گئے یا دادا دادی نانا نانی، ان کے بڑے بزرگ جو بھی جتنے بھی وفات پا گئے پچھلے ہمارے بزرگوں میں سے، ان کے لیے تو کچھ عمل میں بتا رہا ہوں اس کے کرنے کا، اور ایک واقعہ بھی میں بیان کرتا ہوں جو میری آپ بیتی میں سے ہے، میرے ساتھ وہ گزرا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نفل پڑھنے ہیں رات کو۔ اگر آپ 17 نفل پڑھیں تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے۔ جتنا انسان تھک جائے گا نا، اتنا ہی اس کو لطف آئے گا۔ 2 رکعت نفل لیتنے ہیں، اور پہلی رکعت میں عالم دو شریف کے بعد ایک بار سورت اخلاص محبت کے ساتھ پڑھنی ہے، دھیمی آواز سے اپنے کانوں کو سنیں، اور دوسری رکعت میں پڑھنی ہے 2 بار، پھر اسی طرح تیسری رکعت میں پڑھنی ہے 3 بار، چوتھی میں پڑھنی ہے 4 بار، پانچویں میں 5 بار، چھٹی میں 6 بار۔ اس طرح آپ نے 2 کر کے 6 مرتبہ نیت کر کے 12 نفل پڑھ لینے ہیں۔ 12 پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 نیتنے ہیں۔ 3 نفل نیتنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ویسے ہی 13 14 15 ہو گئے، پھر آخر میں 2 نفل پڑھنے ہیں، اس میں 16 اور 17۔ ہر رکعت میں ایک بار سورت اخلاص کو بڑھاتے جانا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان تھکا ہوا بھی ہوتا ہے تو اس کو ایک لطف بھی ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں۔ لیکن یہاں ایک بات کو کبھی نہ بھولنا زندگی میں، آج بھی اور کل بھی، اور جتنی بھی یہ شعبان کی راتیں آپ کی زندگی میں آئے گی، سب کو آپ نے نہیں بھولنا۔ اس رات میں یہ میں عمل بتا رہا ہوں، اس کو نہیں بھولنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے تو آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے 2 نفل پڑھیں، انہیں بخش دیں۔ پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے۔ اس کے بعد بیٹھ کے درود بھی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد یہ 2 نفل، وہ درود جو پڑھا ہے وہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور ہدیۃً تحفۃً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے امت کی بخشش کے لیے۔ کیونکہ یہ جو 2 نفل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس آدمی نے جس نے 4000 سال عبادت کی تھی، اس کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ نور ہے جو روز حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو آپ نے پڑھا ہے وہ ان تک پہنچے گا، اور آپ بھی اس امت میں شامل ہیں، آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ کے تمام رشتہ داروں عزیز و اقارب کو فائدہ ہوگا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز میں اپنی پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے یکدم محسوس ہوا کہ میرے سامنے کوئی آ رہا ہے۔ تو جب وہ قریب آئے تو میں دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات کہی اس وقت نماز کے دوران، مجھے کہا میری امت کے لیے بھی دعا کر۔
تو اس کے بعد میرا یہ معمول رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد یا کوئی اسپیشل پروگرام ہو تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کے لیے دعا جو میں نے کی کرتا تھا اور کرتا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. وہ آپ نے درود شریف سے شروع کرنی ہے. کوئی سا درود شریف جو آپ کو یاد ہو آپ اس کو پڑھ لیں, پڑھیں, درود بھیجیں. پھر آپ نے دعا کرنی ہے یا اللہ درود و سلام برکت رحمت نازل فرما میرے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل اولاد اور اہل بیت پر ایسا برکت اور پکیزہ درود و سلام جس کا دوام ہمیشہ جاری اور ساری رہے, جو شایع شان ہو تیری عزتوں کے, تیری عظمتوں کے, تیری برکتوں کے, تیری عطاؤں کے, تیرے فضل کے, تیرے کرم کے, تیری رحیمی کے, تیری کریمی کے, تیری بخشش کے, تیری محبت کے. اے اللہ کریم اس سے تمہیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش مغفرت فرما. اور اس کے بعد پھر اپنے لیے جو بھی حاجات ہے اپنی, لیکن اکیلی دنیا کے لیے نہ کرنا. دنیا تو اللہ دے دیتا ہے, جن کو دنیا دیتا پھر ان کو آخرت نہیں ملتی, اس لیے دنیا میں بھی مانگے اور آخرت میں کے لیے بھی مانگے. تو ان لوگوں کو میں پیغام دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا باطنی نظام چلتا ہے, ہماری باطنی آنکھ چلتی ہے.